अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बाद तौहीद के मतवालो शम्स रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के परवानों, आज की नशिस्त भी हमारी मसाइल रोज़ा के हवाले से है। कल तक आपने जो गुफ्तगू समाअत की थी उसमें आपने जाना था कि क़े आने से रोज़ा नहीं टूटता, खा थोड़ी हो या ज़्यादा, और अगर गफलत से क़े निकल गया, खुद ब खुद निकल गई, जानबूझ कर नहीं निकली, क़े आई और खुद ब खुद हलक से उतर गई, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन इस डर से किसी ने कि रोज़ा हूँ और उल्टी कर दूँगा तो रोज़ा टूट जाएगा, और इस खौफ के साथ उसने क़े का पानी हो या खाना या जो कुछ भी चीज़ साथ में आ रही थी उसको अगर उसने खा लिया या निकल लिया तो उस सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। आज इंशाअल्लाह उससे आगे हम चंद ज़रूरी रोज़मर्रा से मुतल्लिक़ मसाइल पर वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। मसला, बात करने में होंठ तर हो गए और उसे पी गया या खनकार मुंह में आया और खा गया, रोज़ा न टूटा, मगर इन बातों से एहतियात चाहिए। अक्सर लोगों को शिकायत होती है, खनकार आती है। बाज़ लोगों को खनकार तो हैं लेकिन साथ में कोई चीज़ नहीं आती। इस तरह से हमने कुछ किया तो वो लुआब जो होता है, जो जमा सा होता है, वो हलक से नीचे उतर जाता है। बाज़ लोगों को नज़ले की, ज़ुकाम की शिकायत होती है तो बलगम भी थोड़ा सा होता है, तो ये भी हलक से नीचे, हलक के अंदर ही रहकर हलक से नीचे उतर जाता है। तो इस सूरत में फ़ुक़हा फरमाते हैं खनकार से या खनकार में कोई चीज़ आए उसको निकल लेने से रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह फरमाया कि दौरान गुफ्तगू बातचीत करते वक्त अगर किसी के मुँह से लुआब ज़्यादा निकल रहा है और उसके होंठ तर हो जाते हैं थूक के सबब, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। या फिर इसी तरीके से हम गुफ्तगू के बाद इस तरह अपनी ज़ुबान से होंठों को तर कर लेते हैं तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। दांतों से खून निकलकर हलक तक पहुंचा मगर हलक से नीचे न उतरा तो रोज़ा न टूटा। दांतों से खून निकला, हलक तक पहुंचा, लेकिन हलक से नीचे नहीं उतरा तो रोज़ा नहीं टूटा। लेकिन हलक से नीचे उतर गया और मज़ा महसूस हुआ तो रोज़ा टूट गया। बस औक़ात ऐसा होता है, खुदा न खास्ता किसी चीज़ से टकरा कर दांत से खून निकल आया, चोट लग गई और खून निकल आया, और वो खून आपने, वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो, अगर आपने उसको थूक दिया, कुल्ली के ज़रिए मुंह साफ़ कर दिया और किसी भी तरह से खून के असरात आप अब हलक में महसूस नहीं करते हैं तो आपका रोज़ा नहीं टूटा। या खुदा न खास्ता किसी के साथ, अल्लाह से हज़ार बार न करे, किसी की हाथापाई हो जाए किसी सबब से, अव्वल तो रोज़े में झगड़ा करना मना है, फरमाया हदीस पाक में इसकी ख़ास ममानियत आई कि अगर इस तरह की कोई कैफियत हो तो कह दे कि भाई आप रोज़े से हैं। बिलफ़र्ज़ अगर कहीं इस तरह का कोई हादसा खुदा न करे दरपेश आए कि हाथापाई हो जाए और खून निकल आए मुँह से, तो अगर मुँह से खून निकल आया, मुँह में जमा भी गया और आदमी ने उसे मुसलसल थूक दिया, कुल्ली भी कर ली, लेकिन उसका मज़ा हलक में महसूस नहीं हो रहा है, या खून हलक से खुद ब खुद नीचे नहीं उतरा है, खुद ब खुद या अनजाने में खून नीचे नहीं उतरा है हलक से, तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर खून हलक से, दांत से निकलकर नीचे पहुंच जाता है, हलक के नीचे, हलक तक पहुंचा, नहीं टूटा, हलक के नीचे आया, रोज़ा टूट गया। मसले को ज़हन में रखिए, हलक तक पहुंचने पर कोई कबाहत नहीं है। फिर पढ़ लेता हूँ, दांतों से खून निकलकर हलक तक पहुंचा मगर हलक से नीचे न उतरा तो रोज़ा न टूटा। भूले से खा रहा था, याद आते ही फ़ौरन निवाला थूक दिया तो रोज़ा न गया, और निकल लिया तो रोज़ा जाता रहा। इससे पहले भी मैंने ये मसला आपसे अर्ज़ किया था कि एक इंसान काम के दौरान भूल से उठा, उसे याद न रहा कि मैं रोज़े से हूँ और उसने कुछ खा लिया चाहे। उलमा फ़ुक़हा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स भूल से एक निवाला, दो निवाला नहीं, एक प्लेट, दो प्लेट भी खा ले और उसे याद ही नहीं आ रहा है कि वो रोज़े से है, वो गफलत में खाया जा रहा, तो फरमाते हैं कि उसे अल्लाह ने खिलाया, उसे रोज़ा नहीं टूटता क्योंकि वो भूल कर खा रहा है। हाँ, अगर याद आ जाता है कि मैं रोज़े से हूँ, अरे मैं रोज़े से हूँ, मैं खाना खा रहा था, मेरा रोज़ा टूट गया खाना खाते हुए, तो
اب تک جو اس نے کھایا تھا روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اب اس کے خیال سے کہ میں اتنا کھا چکا ہوں روزہ ٹوٹ چکا ہے، اب جو کھائے گا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی اگر منہ میں اس کے نوالا موجود تھا، اس نوالے کو اس نے نگل لیا یاد آتے ہی کہ ارے میں تو روزے سے تھا، لیکن اس نے اس نوالے کو نگل لیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن نوالا نگلنے کے بعد اس کو یاد آیا ارے میں روزے سے تھا، تو اب تک کہ جو کچھ کھایا اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ، تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی، وہ تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، لیکن اس کا مزہ حلق میں معلوم ہوا تو روزہ جاتا رہا۔ عموماً لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سحری کے بعد اگر کوئی چیز سونف کھا لیتے ہیں، کوئی کچھ کھاتا ہے، اگر اس طریقے سے کوئی چیز رہ جاتی ہے، تل کے برابر بھی کوئی چیز رہ جاتی ہے اور وہ اس کو دانتوں سے چباتا ہے، تل کے برابر کوئی چیز اس نے تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہیں گیا، لیکن اس نے چبایا اور اتری تو ظاہر اس کا مزہ اس کے حلق میں جائے گا اور اترے گا، تو ان دونوں صورتوں میں اس کا روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن اگر وہ اچانک تھوک کے ساتھ نکل گئی، حلق سے نیچے اتر گئی، تل یا تل سے برابر کوئی چیز تھی، تب اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اس میں بھی اگر وہ چیز جب تھوک کے ساتھ میں حلق سے نیچے اتر رہی تھی، چاہے وہ تل ہو، چاہے وہ زیرہ ہو، چاہے تل جیسی کوئی چیز ہو جو باریک سی ہو، اتنی چھوٹی سی مہین سی، اگر وہ اترتے وقت میں حلق میں مزہ دے رہی ہے، اس کا مزہ ہمیں آپ کو حلق میں محسوس ہو رہا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ، صبح صادق شروع ہونے سے پہلے سحری کھانا شروع کیا، کھاتے کھاتے صبح شروع ہونے لگی، صبح شروع ہوتے ہی اگر نوالا اگل دیا تو روزہ نہ ٹوٹا اور نگل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ یہاں سے ایک مسئلہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں۔ عموماً لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب تک اذان نہیں ہو جاتی کھا سکتے ہیں، پھر اس میں کچھ لوگ مزید یہ کرتے ہیں کہ ابھی تو اذان ہو رہی ہے، مکمل نہیں ہوئی ہے اذان جب تک مکمل نہیں ہو جاتی جب تک بھی کھا سکتے ہیں۔ تو بھیا ایسا کہیں کسی فقہ میں یہ مسئلہ بیان نہیں ہوا۔ خدا را اس طرح کے مسئلوں سے، خود ساختہ ایجاد کردہ مسئلوں سے اپنے روزے کو خراب نہ کریں۔ کبھی کسی عالم دین سے یہ مسئلہ کہیں آپ نے سنا ہے؟ کہیں کسی کتاب میں یہ مسئلہ آپ نے پڑھا ہے؟ کس بنا پر آپ نے یہ مسئلہ بیان کر دیا، یا خود اخذ کر لیا، یا آپ نے کہاں سے جان لیا اس مسئلے کو؟ کہاں سے یہ لے آئے مسئلہ نکال کر آپ؟ مسئلہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اب آپ صبح صادق کا وقت جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ آپ اور ہم رمضان شریف کا جو رمضان کارڈ دیکھتے ہیں اس میں جو وقت دیا ہے وہ ہمارے لیے انتہا وقت ہے، اس وقت سے ہم آگے ہرگز نہ جائیں۔ دیکھیے ہمارے ہی پڑوس میں ایسا ہوتا ہے کہ آج ہمارے گھڑی کے اندر، مثال کے طور پر اس وقت میری گھڑی میں اگر میں عرض کروں اور میری گھڑی میں ہو رہے ہیں 4:01، شام کے 4:01 کا وقت ہو رہا ہے۔ اب ایسے میں اگر میں بازو میں پڑوس میں گھڑی کے کسی کی در چیک کروا لوں تو مجھے پتہ چلے گا وہاں 4:03 یا 4 منٹ ہو رہے ہوں گے یا 5 منٹ ہو رہے ہوں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میرے ہی گھر میں دوسری گھڑی کا وقت اگر میں چیک کر لوں تو 4:03 یا 4 منٹ اس کارڈ کے وقت پہ ہی آپ اپنی سحری کو مکمل کریں گے، اس کارڈ کے وقت پر، اس سے زیادہ آپ وقت ہرگز نہیں لیں گے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ 2 منٹ اور ہے، 3 منٹ اور ہے، جیسے ہی وہ وقت مکمل ہوتا ہے، اعلان امام صاحب مسجد کے ذریعے، مؤذن صاحب کے ذریعے آپ کے کانوں تک پہنچ جاتا ہے، نہیں پہنچتا آپ کارڈ میں دیکھ لیجئے، اسی وقت اپنا کھانا پینا مکمل روک لیجئے، کلی کر لیجئے، دانتوں کو صاف کر لیجئے اور اپنے منہ کو صاف کر لیجئے۔ خدارہ اپنے روزوں کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں اور فاقے کا شکار نہ ہو، روزے کی جو فضیلت عظمت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں، برکتوں سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں، ورنہ ہوگا یہ کہ 30 دن آپ تو اپنے نزدیک روزہ رکھ رہے ہیں لیکن نہ وہ خدا کے نزدیک روزہ، نہ شریعت کے نزدیک روزہ، دین کے نزدیک روزہ، نہ آپ کو روزے کا ثواب ملا، نہ فضیلت حاصل ہوئی۔ اس لیے برائے کرم اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں کہ صبح صادق شروع ہونے سے پہلے جو سحری کا وقت چلتا ہے اور جیسے ہی صبح صادق کا وقت آتا ہے اور اس کے وقت کے ساتھ ہی آپ کا سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ مثال کے طور پہ ابھی 4:01 اگر ہو رہے ہیں، 4:01 پر ہی سحری کا وقت میں، اب 4:01 پر میں کھانا پینا روک دوں، اب میں نوالا بھی اگر منہ میں تو اس کو نوالے کو میں تھوک دوں، 1 منٹ باقی ہے میں کھا لوں گا، میرا روزہ ہو جائے گا، واللہ ہرگز ایسا نہ کریں، نہیں کریں آپ۔ اسی وقت اس نوالے کو اگال دیں، آپ نگل نہ لیں، تھوک دیں، بار کر دیں آپ، اور فوراً کلی وغیرہ کر آ کر اپنے منہ کو، اپنے حلق کو، گلے کو مکمل طور پہ صاف کر دیں۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ، دوا کوٹی یا آٹا چھانا
اس کا مزہ حلق میں معلوم ہوا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ حکمہ اور اطباء پہلے زمانے میں کچھ دواؤں کو کوٹا کرتے تھے، اس کا صفوف بناتے، اس کا پاؤڈر بناتے تھے، تو اس کی اٹھتا تھا، دھواں اٹھتا تھا، پاؤڈر کی شکل میں وہ اٹھتا تھا جب ہوا اس پر لگتی تھی، تو اس سے بھی فقہا فرماتے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح گھر میں پہلے زمانے میں جب گیہوں وغیرہ پسوا کر منگواتے تھے اور آٹا چھانا جاتا تھا پہلے، اب تو آٹا چھاننے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، شاذ و نادر کہیں وہ روایت دیکھنے میں آتی ہو، لیکن اگر یہ آج بھی کہیں یہ مسئلہ کسی کے سامنے درپیش ہو، چاہے وہ اب آٹا ہو، چاہے وہ چاول ہو، چاہے وہ بیسن ہو، کسی بھی طرح کس طرح کوئی چیز چھانی جا رہی ہے اور وہ اڑتی کی ہوا کے اثر سے اور اس کا اگر حلق میں مزہ محسوس ہوتا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ نہ ٹوٹا۔ مسئلہ، بوسہ لیا مگر انزال نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ یہ مسئلہ ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بیگم کو چھوا جا سکتا ہے، اہلیہ کو پکڑا جا سکتا ہے شفقت و محبت کے ساتھ میں، یہاں تک کہ فقہا نے فرما دیا کہ اگر آپ فرط محبت سے اپنی زوجہ کا بوسہ بھی لے رہے ہیں تب بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر شرط کیا لگا دی کہ بوسہ لیا مگر انزال نہ ہوا، ڈسچارج نہ ہوا۔ بوسہ لیا یا چھوا، خدا نہ کرے انزال ہو گیا، ڈسچارج ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر انزال نہیں ہوتا ہے، انسان فرط محبت میں اپنی زوجہ کو چھو لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے یا بوسہ بھی لے لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ، احتلام ہو گیا تو روزہ نہ ٹوٹا، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں۔ عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ انگریزی میں جسے نائٹ فال کہتے ہیں، بچے جوان ہوتے ہیں تو یہ ان کی علامت ہے، مردوں میں عموماً یہ چیز پائی جاتی ہے کہ انہیں انگریزی میں جسے نائٹ فال کہتے ہیں، اردو میں اسے احتلام کہا جاتا ہے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا اور وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، مگر جان لیں کہ احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ غسل کر لیجئے، آپ روزہ دار ہیں، غسل کرتے وقت احتیاط میں نے جیسے پہلے روز مسئلے میں عرض کی تھی آپ سے کہ غرغرہ نہ کریں اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہ پہنچائیں، نارمل کلی کیجئے اور نارمل ناک صاف کریے جیسے ہم وضو میں اپنے کلی کرتے ہیں اور ناک صاف کرتے ہیں، غرغرہ نہ کریں اور ناک کی نرم ہڈی تک باسے تک پانی نہ پہنچائیں۔ غسل کرنے آپ پاک ہو گئے، احتلام ہو جانے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔